دوستو آپ سب نے یقینی طور پر کرونا وائرس کے بارے میں سن لیا ہوگا۔ اس بیماری کا بنیادی مرکز چائنا کا شہر ووہان ہے۔ یہ بیماری پہلے چمگادڑوں میں تھی اور جب چائنیز نے چمگادڑوں کا سوپ پیا تو یہ انسانوں میں منتقل ہو گئی۔ پہلے تو کسی کو اس وائرس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ جب لوگ اس بیماری کی وجہ سے تڑپ کر مرنا شروع ہو گئے تو اس بیماری کے بارے میں معلوم ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ لوگوں نے اسے ووہان کا کرونا وائرس کہنا شروع کر دیا، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے کووڈ-19 کا نام دیا اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک 41,80,000 سے زائد متاثر اور 2,83,000 اموات ہو چکی ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے پوری دنیا کا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے اور ہر ایک انسان اس کی وجہ سے خوف زدہ ہے۔ اب اس کا آفیشیل نام SARS-CoV-2 دیا گیا ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سیور ایکیوٹ ریسپیریٹری سسٹم کرونا وائرس 2۔ یہ کرونا وائرس سارس کی طرح کی مماثلت رکھتا ہے، اس لیے اسے SARS-CoV-2 کا نام دیا گیا ہے۔ سارس 2002 میں ایک وبا کی طرح پھیلا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بیماری کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور اس کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے۔ یہ بیماری چھونے، کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ماسک پہنیں اور لوگوں سے مصافحہ نہ ہو۔ ویسے تو اس کی بہت سی علامات ہیں، مگر بنیادی علامات کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے پہلے 4 دن تک انسان کے گلے میں خراش رہتی ہے، پھر یہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس پر اثر کرنے لگتا ہے۔ یہ بیماری بوڑھوں پر زیادہ اثر کرتی ہے کیونکہ ان کی قوت مدافعت بہت کم اور ان میں وائٹ بلڈ سیل بھی بہت کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لیکن یہ بیماری ہر ایک انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو یا جوان۔ چونکہ ابھی تک اس کی کوئی میڈیسن تیار نہیں ہوئی، اس وجہ سے ہم اس کی احتیاطی تدابیر اپنا کر اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن بہت تشویشناک پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر اینٹی وائرل میڈیسن استعمال کر دیکھ رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک کیس US میں جب ایک پیشنٹ کی حالت بہت خراب تھی تو ڈاکٹروں نے ایک اینٹی وائرل ڈرگ ریمڈیسیویر، جو پہلے بھی منگول کے پیشنٹ کے لیے استعمال ہو چکا ہے، اس پیشنٹ کے لیے بھی استعمال کیا اور اگلے ہی دن اس پیشنٹ کی حالت میں بہت بہتری آئی۔ لیکن یہ مکمل طور پر ایک ویکسین کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کرونا وائرس میں مبتلا 100 میں سے 98 مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں اگر ان کو پراپر میڈیکیشن دی جائے۔ کرونا وائرس لمبے فاصلوں پر نہیں پھیلتا، لیکن یہ 1 میٹر کے درمیان میں پھیل سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کو کرونا وائرس ہو تو اس کے چھینکنے اور اس کے کھانسنے کی وجہ سے یا اس کے سلائیوے کے چھوٹے چھوٹے ذرے دور دور تک جا سکتے ہیں، اس لیے بہترین ہے کہ آپ گھر سے کم ہی باہر نکلیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ پوری دنیا اس کی ویکسین بنانے کو لگی ہوئی ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی اس کی ویکسین تیار نہیں کر پایا۔ اس وائرس سے صرف احتیاطی تدابیر اپنا کر ہی بچا جا سکتا ہے۔ پلیز اسٹے ہوم اینڈ سیو لائف۔